وہ ایک عورت نما آدمی تھا۔ باریک آواز، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی۔ خوش نما انسان تھا، شکل و صورت سے بالکل عورت لگتا تھا، اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک لڑکیوں کے حمام میں کام کرنے لگا۔ زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور وہاں پر کام کرتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھا، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا رہتا تھا۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش تھا اور اس سے وہ عورتوں کے عزت لیتا رہتا تھا۔ کئی بار ضمیر اس کا ملامت کرتا، لیکن اس نے توبہ نہ کی۔ ایک دن ایک شہزادی حمام میں گئی اور مساج کروانے کے لیے اس نے اس نسوح کو چنا۔ جب بادشاہ کی بیٹی حمام اور مساج سے فارغ ہوئی تو بادشاہ کی بیٹی کیا دیکھتی ہے کہ اس کا ایک بہت قیمتی ہار ہے، وہ گم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ جب سب کی تلاشی لی تو اب نسوح کہنے لگا کہ اگر تو میں یہاں پر رہا تو میرا راز کھل جائے گا، تو وہ ایک جگہ پر چھپ گیا۔ تو بادشاہ کے جو غلام تھے انہوں نے اس شخص کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تو اس وقت نسور نے ایک اپنے اندر بات کہی، کہنے لگا کہ یا اللہ، اگر آج تو مجھے اس شہزادی کے جبروکار سے بچا لے تو میں یہ سچی توبہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ دعا بھی مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نسور کو چھوڑ دیا جائے، ہیرا مل گیا ہے۔ نسور نم آنکھوں سے شہزادی کی طرف دیکھنے لگا اور شہزادی سے اجازت لے کر گھر واپس آ گیا۔ نسور نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام میں نہیں کروں گا۔ کئی دنوں حمام نہ جانے پر شہزادی نے بلا لیا کہ حمام آ کر میرا کام کرے، لیکن نسور پکی توبہ کر چکا تھا اور یہ بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسور نے دیکھا کہ اب اس شہر میں اس کا رہنا مناسب نہیں ہے، تو نسور نے وہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اس نے جتنا بھی مال غلط طریقے سے کمایا تھا وہ سارا مال اس نے غریبوں میں بانٹ دیا۔ پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا اس وقت تک میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگ گیا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ، وہ رستہ بھول گیا تھا، وہ رستے کی تلاش کرتے کرتے اس کے پاس آ گیا اور سارا قافلہ بھوک سے پیاس سے نڈال تھا۔ انہوں نے نسور سے پانی مانگا تو نسور نے بھینس کا دودھ دھو کر ان سب کو پلا دیا۔ قافلے والوں نے نسور سے شہر جانے کا رستہ پوچھا۔ نسور نے ان کو آسان اور نزدیکی رستہ بتا دیا۔ نسور کے اس عمل سے متاثر ہو کر تاجروں نے ڈھیر سارا مال اسے دیا اور اپنے رستے پر چل پڑے۔ نسور نے ان پیسوں سے وہاں پر ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے، عمارتیں بننے لگی، تو لوگوں کے دل میں نسور کے لیے محبت اور عزت و احترام بڑھنے لگا۔ رفتہ رفتہ نسور کے چرچے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئے۔ بادشاہ کے دل میں نسور کو ملنے کا اشتیاق اٹھا۔ اس نے نسور کو پیغام بھجوایا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے بادشاہ سلامت سے ملیں۔ جب نسور کو بادشاہ کا پیغام ملا تو نسور نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت کر لی کہ مجھے بہت سے کام ہیں، میں اس لیے نہیں آ سکتا۔ پہلے تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، پھر بعد میں بادشاہ نے نسور سے ملنے کی فرمائش کی کہ میں چلیں اس کے گھر جا کر اس سے ملوں گا۔ جب بادشاہ نسور کی طرف چلنے لگا تو ابھی اس کے علاقے میں پہنچنے والا تھا کہ ملک الموت کو اللہ نے حکم دیا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ چونکہ بادشاہ نسور کو عقیدت کی وجہ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، اس لیے سب لوگوں نے مل کر نسور کو اس جگہ کا بادشاہ مقرر کر دیا، اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا، بادشاہ کی جگہ پر بٹھا دیا۔ نسور نے اپنے ملک میں عدل و انصاف قائم کیا، بڑا اچھا ملک چلاتا رہا۔ وہی شہزادی جسے وہ ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہا تھا، اس شہزادی نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ایک دن نسور دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا۔ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بڑا عرصہ پہلے میری ایک بھینس گم گئی تھی، وہ نہیں ملی، برائے مہربانی اس کو ڈھونڈنے میں میری مدد فرمائیں۔ نسور نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ ہے میرے پاس وہ صرف تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسور نے حکم دیا کہ وہ جو آدھی سلطنت ہے وہ اس جو بھینس کا مالک ہے اس کو دے دی جائے۔ تو جب اس بادشاہ نے یہ اعلان کیا، نسور نے اعلان کیا، تو وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا، نسور سنو،
نہ میں انسان ہوں اور نہ جو تمہارے پاس بینس ہے وہ بینس ہے، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مقرر کیے گئے تھے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ اور سنو، یہ جو سارا مال اور دولت ہے، جو ساری بادشاہت ہے، جو اتنے تمہیں عزت و مقام ملا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ملا ہے کہ تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ اور یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ تو اس حقائق سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمین سے اٹھا کر بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے سچے دل سے جب بھی توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ ہزار دروازے ہمارے لیے اچھائی کے کھول دیتا ہے۔